اگر جتنا وقت ہم اس بحث مباحثے میں گزار رہے ہیں، ان تبصروں میں گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع میں گزار رہے ہیں، ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے اور الزام لگا تراشی کے اندر گزار رہے ہیں، اتنا وقت اگر ہم اس سے آدھا وقت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے عرض معروض کرنے میں گزار دیں کہ یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں ایک مصیبت، ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک کشتی میں جا رہے ہیں، سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ ارے بھائی پاکستان یا ملک جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے، ہم سب سوار ہیں اس میں، وہ بھی جو ہمارے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی اور جو جن کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی، سب اس میں سوار ہیں۔ طوفان آ گیا، بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی، کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا، اس وقت یہ بحث کرو گے یہ طوفان کیسے آیا اور ملاح نے کی گڑبڑ تھی یا یہ کہ قدرتی آفت تھی، اس پر بحث کرو گے؟ یا کسی طرح کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرو گے، اپنا رخ صحیح کرو گے، اپنے انداز صحیح کرو گے، اپنے اخلاق صحیح کرو گے؟ تو اسی طرح ہم فان میں کو آگ سے تعبیر کر لو، اس کو فان سے تعبیر کر لو۔ وہ جو بھی بحران ہم پر مسلط ہے یہ خود سے نہیں آتا، قرآن کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو کیا یہ موقع ایسا ہے کہ ہم بحث مباحثے میں پڑے رہیں، یا ایسا موقع ہے کہ بس تبصروں پر قناعت کر لیں؟ کوئی کہہ دے کہ فلاں ذمہ دار ہے، کوئی کہہ دے کہ فلاں ذمہ دار ہے، یا آگ بجھانے کا یا کشتی کو بچانے کا مل کر کوئی راستہ تلاش کریں؟ لیکن افسوس ہے کہ ہم ابھی تک اس طرف متوجہ نہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے۔ کتنی طوفان آ رہے ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، تو اصل جو راستہ تھا وہ تو یہ کہ کشتی کو ساحل کے رخ پر کر لیتے، لیکن رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے۔ ساری دوڑ دھوپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں صرف، اور اس میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ اس میں بولا جا رہا ہے، غیبتیں اس میں ہو رہی ہیں، الزام تراشیاں اس میں ہو رہی ہیں، بہتان اس میں لگائے جا رہے ہیں، گالیاں اس میں دی جا رہی ہیں۔ ہر جملہ جو کسی دوسرے کے اوپر تبصرہ کرنے میں نکلتا ہے ان گناہوں سے خالی نہیں ہوتا، یا جھوٹ ہوتا ہے، یا الزام تراشی ہوتی ہے، یا بہتان ہوتا ہے، یا کم از کم دل آزاری ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، اور یہ سب گناہ عظیم ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ منع فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک دوسرے کا، کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، یہاں تک کہ بعض علماء بھی اس استہزاء کے اندر شریک، دوسرے کا استہزاء ہو۔ قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی آدمی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر، لیکن مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو برا نہ کہے، مگر دن رات ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، قرآن کہتا ہے، مگر تانے دینے میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسابقت ہو رہی ہے، ریس لگ رہی ہے، کون کتنا بڑا تانا دیتا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو کہ اس کا نام بگاڑ کر کوئی اور نام تم نے اس کے لیے تجویز کر لیا۔ مگر دیکھ لو ہمارے سیاسی رہنما جو رہنمائی کے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں، ان کی زبانوں پر کس طرح دوسروں کی تذلیل ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، برے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری معصیتیں ہیں، یہ ساری نافرمانیاں ہیں۔ جب ہمارا معاشرہ ان نافرمانیوں سے بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ لیکن یہ عذاب، اس کو قرآن کہتا ہے عذاب الادنا، یہ چھوٹا عذاب ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں کیوں دیا جا رہا ہے؟ بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت میں آنے والا ہے، یہاں دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کچھ ہوش آ جائے، شاید کچھ عقل آ جائے، اور ہوش مند ہوش آنے کے بعد یہ ہماری طرف رجوع کر۔ ارے بھائی، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی پتا بھی ہل رہا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ما تسقط من ورق ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو ہماری مشیت کے بغیر نہیں گرتا، اور رات اور دن کی اندھیریوں میں، زمین کی اندھیریوں میں کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر حرکت ہمارے حکم کے بغیر، ہماری مشیت کے بغیر نہ ہو۔ تو کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سب خود کچھ ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ ذرا ہمیں بیدار کیا جائے،
हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का मौका फराहम किया जाए। सारी तदबीरें एक तरफ और अल्लाह ताला से रुजू एक तरफ। आपने शायद अपनी जिंदगी में हर एक शख्स ने इस बात का मुशाहदा किया होगा कि बाद औक़ात सारी तदबीरें उलट जाती हैं, ज़ाहिरी एतबार से कोई कामयाबी नजर नहीं आती, कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन कोई अल्लाह वाला अल्लाह ताला से रुजू करता है, उसकी बारगाह में सजदे करता है और सजदे कर करके पेशानी टेक टेक कर अल्लाह ताला से मांगता है कि या अल्लाह हम फंस गए, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहा, हमारी सारी तदबीरें नाकाम हो गई हैं, उल्टी पड़ गई हैं, अल्लाह हमें तेरे रास्ते पर, हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। कितना शायद ही कोई शख्स हो जिसका कोई मुशाहदा न हुआ हो कि ऐसे मौके पर अगर सिद्क़े दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाता है तो अल्लाह ताला हालात बदल देते हैं। www.darsequran.com